بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہ رہا کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری عظمتوں سے واقف ہوں کہ میں کتنا بخشنے والا ہوں، کتنا رحمت ہوں، کہ کتنا رحیم ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر یہ کہا، وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان رحمتی وسعت کل شیء، یعنی اللہ رب العالمین کتنے رحمت والے ہیں کہ آپ کی رحمت ہر چیز کے اوپر ہیں۔ تو یہ محبت اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم فرمائی، ہر مخلوق نے اپنے اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ پایا، یعنی ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ دیکھیے اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا جاتا ہے، یہ چیزوں کی محبت کی دلیل ہے۔ جو چیز اوپر سے پھینکی جائے زمین پہ گرتی ہے، یہ جمادات کی محبت کی دلیل ہے۔ پرندوں نے حصہ پایا، جانوروں نے حصہ پایا، انسانوں نے حصہ پایا کہ مل جل کر رہیں۔ تو اسی طرح سے اولاد کی محبت والدین سے، اس محبت کے نمونے آپ نے گھر گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بیمار ہے تو بیٹی ساری رات پاس کرسی پر بیٹھ کر جاگ رہی ہے کہ میرے ابو کی آنکھ کھلے تو میں انہیں دوا پیش کروں گی، کھانے کو کچھ مانگے تو میں ان کے لیے کھانا حاضر کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے والد کی بادی اور خادمہ سمجھتی ہے اور وہ رات بھر تکلیف اٹھاتی ہے، وہ اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں بیمار ہو جاتی، اللہ تعالیٰ میرے والد کو شفا عطا کرتے۔ یہ اس محبت کی وجہ سے ہیں جو اللہ نے بیٹی کے دل میں باپ کے متعلق ڈالی۔ والد کی محبت جس طرح بیٹی کے دل میں، اسی طرح بیٹی کی محبت اللہ تعالی نے والد کے دل میں ڈالی۔ اس کا منظر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جب بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے، جب اس کا رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے بھائی اور بہن کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی۔ پردیس میں اگر بہن ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے خاوند کے ساتھ خوشیاں بھری زندگی گزار رہی، جب اس کو فون پر اطلاع ملتی ہے کہ تمہارا بھائی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اسے چین نہیں آتا، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا، بلکہ نفلیں پڑھ کر دعائیں مانگتی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگیں گی، خیر کی خبر سننے کے لیے ہر وقت اس کے کان منتظر ہوں گے۔ ایسی محبت ہوتی ہے بہن کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کی محبت ہیں، مثالیں اس کے آپ کے سامنے ہیں۔ تکلیف ایک کو ہوتی ہے، محسوس دوسرا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد اور والدین کے درمیان میں محبت ہیں۔ ہر باپ کو اپنے اولاد کے اوپر شفقت حاصل ہے، وہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں بچے اگر بھوکے ہوں تو وہ پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتا ہے، ایک وقت میں دو جگہ نوکریاں کرتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، اچھے سے اچھا کھلاؤں۔ حالانکہ وہ اتنا کما چکا ہوتا کہ وہ اپنی روٹی کھا سکتا، لیکن اس کے سامنے بچوں کی ضروریات ہوتی ہے، ان کا مستقبل ہوتا ہے۔ باپ اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالیں گا، اپنے بچے کے منہ میں ضرور ڈالیں گا۔ بچے کھاتے ہیں اور بچوں کو کھاتا دیکھ کر باپ خوش ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد کے حق میں باپ کے دل میں رکھی۔ اب رہ گئی ماں کی محبت۔ ماں کی ممتا تو ضرب المثل ہے۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کو آج تک کے کوئی نہیں ناپ سکا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پر قربان ہوتی ہے، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پرندوں میں بھی ہے۔ چڑیا ایک اللہ کا پرندہ ہے، موسم گرمی کے اندر جب وہ اڑتی ہے پسینہ پسینہ ہوتی ہے اور چونچ کے اندر پانی لاتی اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے کے لیے ترستی ہے، لیکن اس کو بھی پیاس ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے چونچ میں کا پانی خود نہیں پیتی بلکہ اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھتی ہے۔ حالانکہ خود پیاسی ہے لیکن بچے کے منہ میں اپنی چونچ سے پانی ڈالتی ہے۔
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی. ان کو وہ پیارے لگے, اچھے لگے. ان کو انہوں نے اٹھایا. ذرا دیر میں چڑیا آئی. اس نے ان کے سر پر چہکنا شروع کر دیا. وہ ان کے سر پر اڑتی رہی, چہکتی رہیں. وہ صحابی سمجھ نہ پائے. بالآخر تھک کر چڑیا ان کے کندھوں پر بیٹھ گئی. انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. لیکن صحابہ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا وہ اللہ کے رسول میں پیش کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ صحابی آئے اور اپنا واقعہ پیش کیا. اے اللہ کے نبی, یہ بچے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں, اور واقعہ بھی سارا سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت ہے کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی, فریاد کرتی رہی, میرے بچے کو چھوڑ دو, میرے بچے کو آزاد کرو, میں ماں ہوں, مجھے بچوں سے الگ مت کرو, میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی. مگر آپ سمجھ نہ سکے تو اس ننھی سے جان نے یہ فیصلہ کیا, میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی, میں اپنی آزادی کا کیا کروں گی, میں بچوں سے جدا ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی. اس لیے اس چڑیا نے فیصلہ کیا, اس لیے تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی. اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی مگر میں بچوں کے تو ساتھ رہوں گی. یہ چڑیا کی فریاد تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان کو واپس اپنی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ. اس طرح سے مرغی ایک معمولی اللہ کی مخلوق ہے. آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اگر کبھی بلی قریب آنے لگتی ہے تو یہ مرغی ان بچوں کو اپنے پیچھے کر لیتی اور بلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتی. مرغی کو پتہ ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, مگر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو بلی کا بکرا نہیں بننے دوں گی, میں اس کو اس کے گلے کا لقمہ نہیں بننے دوں گی. اس کی محبت برداشت نہیں کرتی, ان کی ممتا برداشت نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہے بلی پہلے میری جان لے لے اور میرے بعد میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گی. ماں کے دل کی محبت کا اندازہ لگائیے. انسان تو انسان بلکہ جانوروں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے. ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے, ایک ماں کے دل میں اپنے اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جب تک کہ وہ زندگی کے اس حصے تک نہ پہنچے جب خود ماں بنے, تب محسوس ہوگا کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے. یا اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈالی کیونکہ اس کو پرورش کرنی تھی اپنے اولاد کی, اس کو بچوں کو پالنا تھا. اس لیے ماں کے دل میں ایسی محبت اللہ نے ڈالی کہ بچوں کو ہر معاملے میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے. ایک بچی جس کی شادی کو چند سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی, اپنے گھر میں غمگین بیٹھی مصلی پہ رو رہی ہے, دعائیں مانگ رہی ہے, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. اگر کوئی اس بچی سے پوچھے تمہیں اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا, اچھی تعلیم عطا کی, محبت کرنے والا خاوند عطا کیا, مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے, دنیا کی عزتیں تمہارے پاس ہے, ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے, کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دیں گی ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے, میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں. یعنی جب بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ سے مانگتی ہے. یہاں تک کہ اگر اللہ نے حج کی توفیق دیا تو غلاف کعبہ کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگتی. مقام ابراہیم پر سجدہ کریں گی تو اولاد کی دعائیں مانگیں گی, غلاف کعبہ کو پکڑیں گی تو اولاد کے لیے دعا مانگیں گی, تہجد کی نماز پڑھیں گی تو اولاد کے لیے دعا مانگیں گی. اگر کسی نیک بزرگ سے اتفاقاً ملاقات ہوئی, ان کے محفل میں جانے کی اگر ہم کو نوبت آئی, اگر ہم کو توفیق ہوئی, پھر بھی ان اللہ والوں سے کچھ نہیں مانگیں گی, بس یہی کہیں گی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. آخر یہ کیسی نعمت ہے جس کی وجہ سے مغمون اور پریشان ہے. حالانکہ بچی جانتی ہے جب میں ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا, نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہیں گا, جو کھاؤں گی کئی مرتبہ وہ بھی باہر آ جائیں گا, مجھے بھوک بھی برداشت کرنا پڑیں گی, بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑیں گی. مگر اس کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے, اس سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اس کو بھی پتہ ہے جب حمل کا وقت آتا ہے تو عورت کو اس قدر
تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ سیزر سے بھی ہو سکتا، والدہ کی جو ہے موت بھی ہو سکتی، لیکن اس سب کے باوجود اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے جب بچہ ہو جائے گا تو 2 سال کے لیے مجھے راتوں کو سونے کا موقع نہیں ملے گا، میں سارا دن بچے کے کام کروں گی، رات کو بھی بچے کے خاطر جاگوں گی۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے مجھے بچے کی خدمت چند گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے کرنے پڑیں گی، مگر اس کی وہ خادمہ بننے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی۔ ڈاکٹروں کو چیک اپ کروائیں گی، کسی سے پڑھنے کا عمل لیں گی، رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں گی۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کی محبت ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، یا اپنے آپ کو بیچاری بھول جاتی، ہر وقت بچے کی فکر ہے، کبھی اسے پلا رہی ہے، کبھی سلا رہی ہے، کبھی نہلا رہی ہے، کبھی بہلا رہی ہے، ہر وقت اس کی سوچے بس بچے کے بارے میں، ہر وقت اس کی فکر بچے کے بارے میں۔ بچے کو خوش دیکھ کر یہ بھی خوش ہوتی ہے، بچے کو دکھی دیکھ کر یہ بھی غمزدہ ہوتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد محبتوں کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بچوں کو پیار نہ کرے تو یہ اسے بھی اپنا غیر سمجھتی ہے، اور اگر کوئی غیر عورت اس بچے سے محبت کا اظہار کرے تو یہ اسے بھی اپنا سمجھتی ہے۔ بچے کی جدائی اسے برداشت نہیں ہوتی، کبھی اپنی بہن کے گھر اپنے بچے کو بھیج دیا، تھوڑی دیر کے بعد فون کرتی ہے کہ جلدی پہنچا دے، اور یہ بچہ اس کی گود میں آتا ہے تو یہ سمجھتی کہ ساری دنیا کی خوشیاں میرے گود میں ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بچے کی محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں ڈالی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالی کتنی کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بچہ جب جوان ہو گیا، کام کرنے باہر نکلا، رات کو آنے میں دیر ہو گئی، گھر کے سب لوگ اپنے وقت پر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن ایک ماں ہی وہ ہے جو بچے کا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی کھانا کھا لو، شوہر کہتا ہے کھانا کھا لو، لیکن ماں کہتی نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میرا بیٹا جب آئے گا میں اس کے ساتھ کھاؤں گی۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کا بہت بڑا مقام دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ جو محبت کی نظر اپنی والدہ کے چہرے پر ڈالتا، اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ کیا بار بار ماں باپ کو دیکھیں گے تو بار بار حج عمرے کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، جتنی مرتبہ تم دیکھو گے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ ہر مرتبہ تمہیں حج عمرے کا ثواب دیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کی دہلیز کو بوسہ دینے کے برابر ہے۔ اس لیے ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی دعائیں لی، جس نے ماں کی خدمت کر لی، ماں کے دل کو راضی کر لیا۔ ایک ولی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا۔ ماں کی دعائیں اولاد کے گرد پہرا دیتی ہیں۔ اولاد کو نہیں پتا ماں کب کب کہاں کہاں بیٹھی دعائیں دے رہی ہوتی، یہ بوڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانڈا بن جاتی ہے، پھر بھی اولاد کے لیے رحمت اور شفقت کا سایہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ ماں اولاد کا اچھا سوچتی ہے، بلکہ اولاد کی ہر طرف سے تکلیف بھی پہنچے پھر بھی جلدی معاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ جلدی معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اچھوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں وہ ہے جو برے سے بھی محبت کرتی ہے۔ کہتی ہے آخر میرا بیٹا ہے تو اپنے ماں باپ کا اکرام کرو، اگر وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ چاہے تم کتنی بھی نفلیں پڑھو، کتنی بھی عبادتیں کر لو، حتیٰ کہ اگر تم نے نبی کا زمانہ بھی پایا ہے لیکن تم سے ماں ناراض ہیں تو صحابہ کی سیرت یہ بتاتی ہے پھر بھی مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو آج جن کے ماں باپ ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جاؤ ان کے قدم کو چومو اور ان سے دعا لو۔ میں یہ کہتا ہوں دنیا کے بڑے سے بڑا ولی سے بھی وہ دعا کا اللہ جلدی نہیں سنتا جتنا ایک ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ سنتے ہیں۔ تو سب میں بڑی آج تمہاری جو ضرورت ہے وہ ماں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کی ماں زندہ ہے جا کر ان کے ہاتھ پکڑو، ان کی پیشانی کو چومو، ان سے
इससे दुआएं लो। जब माँ का आंचल अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए फैलेगा, अल्लाह सारी परेशानियों को दूर फरमाएंगे। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिनके माँ बाप जिंदा है, जाओ उनके पास अपने लिए जो परेशानियां हैं उनसे कहो कि अम्मी मेरे लिए दुआ करो, अब्बू मेरे लिए दुआ करो। देखना जब माँ बाप अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जब माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में जब निकलती है तो बीच में फरिश्ते नहीं आते, बल्कि वो डायरेक्ट दुआ अर्श को पहुँचती है, अर्श हिलने लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन उनकी दुआ को कबूल करते हैं। हम तो माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने कितनी भी मेहनत की है तब भी माँ बाप का हक अदा नहीं होगा। एक मर्तबा एक साहबी ने कहा कि अपने माँ को मैंने इतनी खिदमत की, मैंने हज कराया कंधों पे बैठाकर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस वक्त जो तेरी माँ की आह की जो आवाज़ निकली उसका भी हक अदा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, जरा तसव्वुर करो कि कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का, इसलिए हम उनकी कदर करें। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप को हमसे राज़ी फरमा। बेशक हमने बहुत सताया, बहुत परेशानी की, अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा। और जिनके वालिदैन दुनिया से पर्दा हुए, अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। और उनके जो दोस्त थे, अपने जो बाप के दोस्त है, उनके साथ में फरमा बरदारी का मामला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा। ये दुआएं मांगते रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी हमसे खुश होंगे।